دہریہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، اور اگر جاوید اختر کی زبان میں بیان کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کچھ کام نہیں تھا، ممکن سو رہا تھا نعوذ باللہ، تو اس کے ذہن میں آیا چلو کائنات بنا لیتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ یہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، اس زبان سے جو زبان اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسی ٹائم اس کی زبان میں لقوہ مار دیتا، اس کے جسم کو پیرالائز کر دیتا، اس کے جسم کے حصوں کو شل کر دیتا، تو نہ وہ اٹھ سکتا تھا، نہ وہ اپنے شہر سے چل کر کے دہلی آڈیٹوریم میں آ سکتا تھا، نہ ڈیبیٹ کر سکتا تھا، نہ زبان میں حرکت ہو سکتی تھی، نہ آنکھوں میں روشنی ہو سکتی تھی۔ اللہ نے ظالموں کو، بڑے بڑے ظالموں کو پکڑا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نمرود کے ملک سے جا رہے تھے، سارا کو لے کر جا رہے تھے، ایک ایسی قوم پر، ایک ایسے شہر میں آپ کا گزر ہوا جہاں کا بادشاہ ظالم تھا، اور اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو طلب کیا اور یہ بری نظر سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایسے ظالم کو، ایسے ظالم کا پیر زمین میں دھسا دیا۔ یہ تو قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کی اہلیہ پر، اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ، اے اللہ ان کو بچا لے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ابراہیم نے مار دیا۔ تو اللہ ظالموں کو ایسے پکڑتا ہے، اور جس زبان سے ملحد بیان کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، وہ زبان بھی اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر شکر نہیں ادا کرتا ہے تو کبھی کبھی اللہ اپنی گرفت میں اور اپنی چنگل میں لیتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا، تو دراصل ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے، اور اگر آئے بھی، کوئی پوچھے بھی، تو ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع اور معلومات کے لیے بتا دوں، جو حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 2653 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا تھا۔ جاوید اختر اور ملحد لوگ تو ابھی کائنات ہی تک ہیں، اس سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا تھا، ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دیا تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے لکھو۔ قلم بولتا ہے کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ کہتا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھو۔ تو اللہ خالق ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے بتایا ہے، ہم اللہ کا محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہم سے سوال ہو سکتا ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے، ہمارا امتحان لے سکتا ہے، ہمارا حساب و کتاب لے سکتا ہے، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اور خالق نہیں بلکہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے خلاق۔ خلاق کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ بنانے والا۔ تو اللہ نے کتنی چیزیں بنائی ہوں گی، کب سے بنائی ہوں گی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ روکنا ہے، اتنی بات کرنی جتنی بات قرآن و حدیث میں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ خلاق، بہت ساری چیزیں بنانے والا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس زمین کی تو میں کتنی مخلوقات ہیں، خلا میں کتنی مخلوقات ہیں، اور ساتوں آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے۔ بہت ساری مخلوقات ہیں جن پر ایمان لاتے ہیں، دیکھتے نہیں، فرشتے جن کو دیکھ نہیں پا رہے۔ شیطان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، جن یہ بھی ایک مخلوق ہے، نہیں دیکھ پاتے۔ ایسی بے شمار مخلوقات ہوں گی جن کو دیکھتے پاتے ہیں۔ سمندروں میں، اتھاہ سمندر میں، پانی کی تہوں میں کتنی مخلوقات ہیں، کیا کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ خلاق ہے، اللہ پتہ نہیں کتنی چیزیں بنا رکھا ہوگا، بنایا ہوگا، جن کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں۔ اگر کوئی سوچے یا پوچھے، ہر سوال کا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ہمیں گمراہی تک لے کے جا سکتے ہیں۔